مسجد میں ہم لوگ پڑھتے ہیں، اس کے بعد جب اذکار کرتے ہیں، یا ہوں۔ جیسے استغفر اللہ پڑھا ہے اور اس کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے ہیں، تو کیا یہ زور سے بلند آواز میں پڑھنا ہے؟ مطلب بلند کہنے کا مطلب تھوڑا زور سے پڑھنا ہے، یا اس کو اپنے اس میں ہی ہلو۔ پڑھنا ہے تاکہ... ہلو؟ ہلو؟ جی بولیے۔ اور ہاں جی شیخ، تو نماز کے بعد میں جو اذکار یا زور سے اس کو مطلب زور سے پڑھنا ہے، یا اس کو اپنے اندر ہی پڑھنا ہے تاکہ دوسرے لوگوں کو، اگر بازو لوگوں کو اس میں وہ نہ ہو، تو اس کے بارے میں مطلب صحیح کیا وہ ہے، تھوڑا سا اس کے بارے میں اگر وضاحت کر آپ دیجیے۔ کے بغل میں کوئی نماز مسبوق ہے، کوئی جو ابھی اکثر لوگ ہو جاتے ہیں، تو آپ زور سے مت پڑھیے، کیونکہ یقینی بات ہے ان کو تشویش ہوتی ہے اس سے۔ میں بھی ہوں تو مجھے بھی ہوتی ہے اصل، تو اس میں پھر احتیاط کریں۔ آپ کے بغل میں اگر کوئی نہیں ہے تو آپ بہت زور سے نہیں، اتنی زور سے کہ آپ کے بغل میں جو پڑھ چکے ہیں، جو ابھی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، اگر وہ جو ہے سن لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ اس وقت کہیں، اور امام خاص طریقے سے زور سے کہیں، اور مقتدی لوگ اس بات کا خیال رکھیں کہ ان کے بغل میں اگر کوئی ہے، مسبوق ہے، تو اذکار کو زور سے نہ پڑھیں۔ اذکار سے مراد کون سے اذکار ہیں؟ یہ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر، یہ نہیں، اس کے بعد کی اذکار۔ اس حد تک تو کوئی مسئلہ نہیں آتا ان کو، جو آپ کے بغل میں نماز پڑھتے ہیں نا، اتنے میں ان کو کوئی تشویش کا نہیں، کیونکہ ابھی یہ کھڑے ہوتے رہتے ہیں اس وقت۔ تو اب کھڑے ہو کر کے جب وہ پڑھنا شروع کرتے ہیں نا، تب ان کو تشویش ہوتی ہے، اگر کہیں سے کوئی اور آواز آتی ہے تو پریشانی ہوتی ہے ان کو۔ جی۔ کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اب مسجدوں میں جب اپنے یہاں درس ہوتا ہے عشاء کے وقت میں، ہم۔ تو تھوڑی دیر کے بعد میں درس بھی اسی میں مائک میں شروع کر دیتے ہیں، جی ہاں، تو... میں اسی لیے اس کا خیال کرتا ہوں کہ اتنی دیر تک درس نہیں دیتا جتنی دیر تک اذکار سے لوگ فارغ نہ ہو جائیں۔ تو اتنا موقع دینا چاہیے کہ لوگ اذکار سے فارغ ہو جائیں، اس میں ایک دو رکعت کسی کی چھٹی ہو تو وہ بھی فارغ ہو جائے گا۔ لیکن اب جو ایک مسبوق بھی ہے، اور پھر مسبوق ہونے کے بعد اتنی لمبی کرنے لگتے ہیں بعض لوگ کی، ارے بھائی مسبوق ہو گئے تو تھوڑا جلدی پڑھ لو، پتہ ہے کہ اس کے بعد درس بھی ہونے والا ہے، یہاں پر چیزیں اور ہونے والی ہیں۔ تو ان کو بھی تھوڑا خیال، ہر آدمی کو خیال رکھنا پڑتا ہے، ہر چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ سمجھ گئے نا؟ جی شیخ، دراصل جیسے ہم لوگ بچپن میں اپنے گاؤں وغیرہ میں تھے، تو وہاں پر میں دیکھتا تھا کہ اذکار جو آپ بتا رہے ہیں جو بعد میں پڑھتے ہیں، تو تھوڑا سا لوگ زور سے پڑھتے تھے، اور بٹ اب کیا ہے، آج کے وقت میں کوئی کہیں کچھ نہیں پڑھتا، ایک دم خاموشی رہتی ہے، مطلب خاموشی سب اپنے اس میں پڑھتے ہیں، تو اگر کوئی انسان پڑھ دیتا ہے اس بیچ میں، تو لوگوں کو تھوڑا سا اس میں الجھن پیدا ہوتی ہے، اور لوگ مطلب یہاں تک کہ ٹوک بھی دیتے ہیں کہ آپ اپنا آہستہ پڑھیے اس میں، تو کیا وہ ٹھیک ہے اس کو ٹوکنا؟ نہیں نہیں، میں اسی حد تک کہہ رہا ہوں کہ آپ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اس حد تک تو ہے کہ آپ زور سے پڑھ لیں، بقیہ پھر آپ آرام سے آہستہ آہستہ پڑھیں۔ جی۔ اگر جی بہت آواز نکلی تو آپ کے بغل میں کوئی سن لیا تو سن لیا، ورنہ کسی نماز پڑھنے والوں کو اس سے کوئی تکلیف نہ ہو۔ جی۔ جی شیخ، جزاک اللہ خیر۔ ہم۔